فیضان سے ہمارے طلباء عزیز کو مستفید فرمائیں۔ عرصہ سے میں ٹکری باڑی اس ادارے کا نام سنتا رہا، کبھی آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بارگاہ الہی میں شکر گزار اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور آپ کے یہاں حاضری نصیب ہوئی۔ عمارت تو بہرحال ہوتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، مدرسہ عمارت کا نام ہی ہے، جیسا کہ فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، دارالعلوم جب کشمکش کی حالت تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ دارالعلوم اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، دارالعلوم اخلاص اور للہیت کا نام ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب میں طالب علم تھا دارالعلوم کا، اس وقت مالی تنگی تھی، اسرت کا زمانہ تھا، ہر طالب علم کو داخلہ نصیب نہیں ہوتا تھا، جس کو داخلہ مل گیا اس کو مسجد کی طرف سے قیام و طعام کا بھی انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ملا جی تھے جو دفتر اہتمام کے بغل میں جو مسجد ہے وہی تو پرانی بڑی مسجد تھی، وہ ملا جی کام کرتے تھے جاروبی کا کام، فرش کو صاف کرنا، استنجے کے پلو کا انتظام کرنا، پانی گرم کرنا اور دری بچھانا، یہ ان کی ذمہ تھا۔ دیکھنے میں تو کام بڑا گھٹیا ہے، لیکن ان کے سینے میں جو ولولہ تھا علم دین کے تعلق سے، طلبہ عزیز اور علماء دین کے بارے میں ان کا احترام اور جذبہ اتنا تھا کہ وہ ان طالب علموں کو روتے ہوئے جب دیکھتے تھے کہ جن کا طعام کا انتظام مطلب سے نہیں ہو رہا تھا، تو روتے ہوئے دیکھ کر ان کے آنسو کو پوچھتے اور فرماتے تھے کہ تم گھبراؤ نہیں، اگر واقعی تم کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور دارالعلوم میں پڑھ کر حاصل کرنا ہے، تم اللہ کے بھروسے پر رہ جاؤ، اللہ انتظام کر دے گا۔ چنانچہ ان کو ٹھہراتے تھے اور مطبخ میں جا کر کے جب طلباء قطار سے خوراک لیتے تھے تو وہ وہاں پر بھکاری کی شکل میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنا داماد سمیٹ کر اس طرح سے جھولے کی شکل میں بنا لیتے تھے اور ایک کٹورا ہاتھ میں رہتا تھا۔ ملا جی ہر قیام طعام پانے والے طالب علم سے بطور بھی کو مانگتے تھے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ایک ٹکڑا دے دو روٹی کا، جن کے لیے طعام کا انتظام دارالعلوم نہیں کر سکتا ہے، اور تھوڑا سا شوربہ یا تھوڑی سی دال دے دو۔ چنانچہ وہ بھیک مانگ کر لاتے تھے اور ان نادار طالب علم کو جن کا قیام تو ہے مگر طعام نہیں ہے ان کو کھلاتے تھے، کہتے تھے دل لگا کر پڑھو۔ یہ ہے دارالعلوم۔ ایک مثال دی انہوں نے، ایک جاروبی کا کام کرنے والا، جھاڑو دینے والا اور ملا جی کا کام کرنے والا کتنا مخلص تھا، علم دین کے تئیں ان کے اخلاص کا نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ تو بلڈنگ کا نام تو دینی ادارہ نہیں ہے، ضرورت کے تحت کرنی پڑتی ہے، بلڈنگ بنانی پڑتی ہے کیونکہ طلباء کو تکلیف نہ ہو، سردی میں گرمی میں راحت رسانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے، اس لیے بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ اصل تو ہے علم اور اصل ہے عمل۔ تو علم و عمل کا گہوارہ ہے تعلیم گاہ۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر نوجوان علماء ہیں، دل میں جوش و خروش ہے، صلاحیت بھی اللہ نے دے رکھی ہے، مختلف النوع صلاحیتوں کے آپ قابل ہیں۔ آپ کو اپنے اس جوانی سے کام لینا ہے، اس صحت و عافیت سے کام لینا ہے۔ عموماً جوانی میں امراض کم ہوتے ہیں، کمزوری کم لاحق ہوتی ہے، چنانچہ امراضوں کا حملہ، مردوں کا حملہ کم ہوتا ہے۔ تو آپ نسبتاً صحت مند بھی ہیں، دماغی اعتبار سے نوجوان ہیں، جسمانی اعتبار سے نوجوان ہیں، علمی اعتبار سے تو اللہ نے خوب دے رکھا ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اردو میں نہیں پڑھنا چاہیے، جب بوڑھے ہوں گے تب پڑھائیں گے۔ اب تو یوں ہی جوانی کے عالم میں جو کچھ تنخواہ کے معاوضے میں دینا ہے دے دینا ہے، لیکن دل کھول کر نہیں دیں گے۔
یہ صحیح نہیں ہوگا. اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے اور ہم دینے کے مرحلے میں ہیں، پھر ہم نہ دیں، کنجوسی کریں، بخل کریں، تو صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند بھی رکھا ہے تو اس صحت سے بھی فائدہ اٹھائیے. اصل بات عرض کرنے کی یہ ہے، جیسے صحیح البخاری کے ترجمۃ الباب کی کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیے. ایک عنوان آپ نے ضرور دیکھا اور پڑھا اور پڑھاتے رہتے ہیں کہ جو مستحی ہوگا، شرمندہ ہوگا، شرمندگی کے مارے وہ سوال کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو کما ابو علم حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح سے مغرور آدمی وہ بھی اللہ تعالیٰ علم سے محروم کر دیتا ہے. تو حیا اور غرور یہ دونوں چیز علم الہی کے بارے میں سد باب ہے. اور نا اتفاقی اس سلسلے میں بعد میں عرض کروں گا. میں نے ایک دفعہ شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کی طرف سے ایک پرچہ نکلتا تھا، معرفت حقیہ کیا اظہار، صحیح سے اس کا نام مجھے یاد نہیں مگر میں نے پڑھا تھا. جس کے دل میں کبر ہوگا اس کے دل میں اللہ کا فیضان نہیں ہوگا، نور کا فیضان نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ کبر جانوروں میں سے کتے کے اندر بھی ہے. کتا نجس العین تو نہیں ہے مگر اس کے لعاب میں نجاست ہے، اور کتے میں حسد بہت ہوتا ہے. ایک گائے مری پڑی ہے، ایک کتا نہیں کھا سکتا، دوسرا کتا اگر شریک ہو جاتا ہے تو بھونکتا رہتا ہے اور اس کے پیچھا کرتا رہتا ہے، دوڑاتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سڑ جائے گا، کوئی میں اکیلا نہیں کھا سکتا ہوں مگر دوسرے کو کھانے میں شریک کرنے میں نہیں دیتا. تو غرور جس کے دل میں ہوگا تو سمجھو کہ وہ لعاب جو ناپاک ہے، ویسا لعاب ڈالنے والا کتا اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اس میں اللہ کے نور کا فائدہ کیسے ہو؟ اس کا استقبال ایبا پر اس کو اتار دے گا. ایبا ابا واستکبر ہے نا، ابلیس کے سلسلے میں یہ جو دو لفظ استعمال کیے گئے، ابا ایبا کی وجہ کیا ہے؟ استقبال. تو آدمی کسی چیز سے روگردانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر غرور ہے، کبر ہے. اس کا کبر اس کو ماننے سے روک دیتا ہے، کتاب شعاری سے روک دیتا ہے، معلوم کر دیتا ہے. اور جب درسگاہ میں طالب علم آتا ہے طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اگر اس کے اندر غرور ہوگا طلب سے وہ معلوم ہو جائے گا. اور معلم اس طلبگار کو مدد کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا دینے کے لیے، اس کا ہاتھ اٹھے گا نہیں کیونکہ اس کے اندر غرور ہے. منتقل علم نہیں ہوگا، صرف غرور منتقل ہو جائے گا. اس لیے مغرور استاد کے طلباء میں علم نہیں ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے کہ ہم فلاں استاد سے پڑھے ہوئے ہیں. اگر فلاں استاد سے پڑھے ہوئے ہو تو ان کا کچھ جھلک تو تمہارے اندر ہوگی. علم کی جھلک نہیں ہوتی ہے، اخلاق کی جھلک نہیں ہوتی ہے، عمل کی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے تو غرور کی جھلک. تو جو چیز غالب ہوگی اس کی وہ نقل ہو جائے، منتقل ہو جائے. اس لیے اجمالی طور پر میری گزارش یہ ہوگی کہ سب اساتذہ جو عمر رسیدہ ہوں اور جو کم عمر ہوں، ہر ایک کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی. حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ہمارے جو اساتین علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، مؤلفین ہیں، کوئی تو منطق میں کیا کہتے ہیں شورۂ آفاق ہے، کوئی حکمت میں ہے، کوئی حدیث میں ہے، کوئی تفسیر میں، کوئی علم کلام میں. لیکن یہ نہ سمجھا جائے جو متکلم ہیں وہ محدث نہیں. اللہ نے ان کو علم کلام میں شہرت دے دی، وہ محدث بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں میں ہر طرح کی صلاحیت دے رکھی ہے، کمال دے رکھا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں طلبگار بن کر،
وہ قوم کی امانت ہے، اپنے والدین کے ترجمان ہوتے ہیں اور ملت کے ترجمان ہیں. وہ ہم سے کچھ مانگتے ہیں، ہم سے پیسے نہیں مانگتے، ہم سے دین مانگتے ہیں، دینی تعلیم مانگتے ہیں، دینی تربیت مانگتے ہیں. ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں، ان کا مزاج درست ہو جائے، صحیح رخ پر ان کا دھیان لگ جائے، یہ ایسا علم ان کو حاصل ہو جائے جس سے اللہ تک رسائی ہو سکے، پہنچ ہو سکے. ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح رہنمائی ان کو کریں، صرف علم نہ دیں بلکہ اخلاقی تربیت بھی گاہے بگاہے کرتے رہیں. اس طرح سے اپنی لفظ ذکر کی تربیت کرتے ہیں، اس انداز سے، اس نیت سے کریں. ہمارا بچہ اگر جھوٹ بولتا ہے، کس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ اس انداز سے بولنے سے اس کی جھوٹ کی بری عادت چھوٹ جائے. یہ نقطۂ نظر ہمارے طالب علم کے سلسلے میں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے تو ان کو باپ سمجھ کر کرنا ہے، دینی باپ، دینی رہنما. اس لیے ہم ان کے باپ بھی ہیں، ماں بھی ہیں. ان کے لیے ہمارے دل میں ممتا ہوگی، مہربانی ہوگی، شفقت ہوگی. شیخ سعدی نے کتنا اچھا کہا ہے نا، درستی و نرمی بہمدر بیاس. سختی اور نرمی کے امتزاج میں ایک بات ہونی چاہیے. آپ اگر نرمی ہی نرمی کرتے رہیں تو انتہائی بے ادب بن جائے گا. سختی ہی سختی کرتے رہیں تو متنفر ہو جائے گا، دل برداشتہ ہو جائے گا. ہوگا کیوں؟ تو درستی و نرمی بہمدر بیاس، دونوں کے امتزاج میں ایک نیا مزاج بننا چاہیے کہ وہ آپ کو مشفق باپ بھی سمجھیں اور بڑے سخت مزاج، سخت گیر مؤدب بھی سمجھیں. اس لیے تقوی کا دو پہلو ہے نا، خوف الہی اور حب الہی. محبت بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے. صرف محبت الہی ہو تو آدمی بھٹک جائے گا، اور صرف خوف ہی خوف ہو تو آدمی بیزار ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا. تو دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے. اس نہج سے ہم ان کی تربیت کریں تو انشاءاللہ مفید ہوگا کارگر. میں عرض کر رہا تھا کہ سب کی صلاحیت برابر نہیں. ہم مرقات پڑھاتے ہیں کہ اپنے مدرسوں میں منطق کی کتاب مرقات ہے. وہاں علم کی جو تعریف دی گئی ہے، مختلف تعریف وہاں پیش کی گئی ہے نا. کسی نے یہ تعریف کی ہے، کسی نے علم کی یہ تعریف کی ہے. اور ایک ہے ملکہ استعلام. کیا ہے؟ ملکہ استعلام، جاننے کی جاننے کا ملکہ، جاننے کی صلاحیت. صلاحیت جس کے اندر آ گئی، ملکہ جس کے اندر آ گیا تو بس علم اس کے اندر آ گیا. خود ہمارے مدرسہ عالیہ میں جب وہ کالج نہیں بنا تھا، یونیورسٹی نہیں بنی تھی، میں اس زمانے سے پڑھا رہا تھا، خدمت کر رہا تھا. جو بھی کہا جائے، دو شخصیتوں کو میں نے دیکھا. ایک مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا محمد ابو محفوظ الکریم معصومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے خبیر عالم تھے، بہار کے رہنے والے تھے. ان کے والد مولانا صغیر احمد صاحب بڑے عالم تھے، حنفیوں میں بڑے مستند عالم تھے. ان کے بڑے بھائی ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور وہ خود مدرسہ عالیہ کے پڑھے ہوئے، وہیں کے مدرس تھے، وہیں کے لیکچرر ہوئے، وہیں کے شیخ الحدیث ہوئے. کوئی فن ایسا نہیں ہے جن میں ان کو مہارت نہیں، خبر نہیں، ہر جزیت کی خبر ہوتی. حدیث میں کہیے، تفسیر میں کہیے، تاریخ اسلامی عربی، تاریخ اسلامی میں تو مایہ ناز سمجھے جاتے ہیں. دمشق سے ان کی تمام مقالات کو اجرا کر کے عربی میں تیار کیا. کتنی موٹی کتاب ہے، کتنے بڑے پکے وہ ادیب بھی تھے، مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر تھے. تو جزیات، معلومات کا ذخیرہ ان کے سینے میں اللہ نے دے رکھا تھا. لیکن جو کمال حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا وہ نہیں تھا. معلومات کا ذخیرہ تھا، علم نہیں تھا. آپ نہیں سمجھے، خوب سمجھ رہے ہیں آپ. علم کے معنی ملکہ استعلام اگر ہے تعریف، تو ایک کما حقوق مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے دیکھا. گرچہ وہ براہ راست میرے استاد نہیں ہیں، لیکن ہم نشری نصیب ہوئی، ان کی مجالس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے.
ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے، ان کے طرز تکلم سے، ہر سطر سے ان کے علم کا، جس کو ملکہ کہا جا رہا ہے، وہ مترشح ہوتا تھا۔ اور میں نے مولانا ابو محفوظ المعصومی صاحب رحمۃ اللہ کی سرکردگی میں کام کیا، اور کڑوٹ میں ان سے ہم ملتے رہے، اور گاہے بگاہے ان سے ہم استفسار کرتے رہے، تو ان کی معلومات کا ذخیرہ دیکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ادب کی کتاب پڑھا رہا ہوں، میرے رجحان کا اکثر حصہ ادب میں مرکوز ہو جائے گا۔ جو محدث ہیں وہ حدیث میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو مفسر ہیں وہ تفسیر کی کتاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے تفسیر کی کوئی بات محدث سے پوچھنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ادب کی کوئی بات کسی استاد جو بڑے ہیں ان سے پوچھنا پڑتی ہے۔ اگر ہم استحیا سے کام لیں گے، شرمندگی کریں گے، تو ہم پورے کے پورے رہ جائیں گے، اور کیونکہ ہمارا اندر نقص ہے، کمی ہے، تو استاد بن کر کے جب ہم کسی طالب علم کو وہی بات بتائیں گے تو ناقص بات بتائیں گے، کامل بات نہیں بتا پائیں گے، تو اپنی ذات کے بارے میں بھی خیانت ہوگی، طالب علم کے حق میں بھی خیانت ہو جائے گی۔ جی اس لیے میری گزارش برابر اپنے مدرسے میں، سامرا میں بھی اور جامپور میں کہا کرتا تھا، اب بھی کہا کرتا ہوں کہ اس میں شرم و حیا سے کام لینا انتہائی نادانی ہے، ناعاقبت اندیشی ہے، بلکہ پوچھنے میں بڑا کم ہے، وسعت ضعفی کا ثبوت ملتا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں، اپنی شخصیت میں کمی نہیں آتی ہے، بڑھے گی شخصیت بڑھے گی۔ میں نے خود استاد محترم حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ مجھے مدارس میں جانے کا شوق جو پیدا ہوا تھا صرف دو وجہ سے، کہ قافیہ علامہ یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھوں، اور شرح اللہ جامعہ علامہ صدیق احمد جمومی سے پڑھوں۔ دو غرض سے میں شاخ مذاہب علوم اور مذاہب جو اصل مذاہب علوم میں داخلہ لیا۔ علامہ صدیق احمد جمومی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ہم لوگ 80 سے زائد طلبہ پڑھ رہے تھے۔ وہ دادا کی مثل ہیں، عمر کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے تو رئیس الاساتذہ ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ساتھی ہیں، ہم سبق ہیں، اور مولانا اسد اللہ صاحب مطلب کہ وہ ساتھی ہیں۔ تو حضرت بڑے بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، اور سب طلبہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، جیسے دادا کے پاس پوتے لوگ بیٹھتے ہیں، اسی طرح سمجھا ان کا تکیہ کلام ہے، اے سورا سمجھا۔ تو سمجھنے کے بعد ان کی تقریر سمجھ میں نہ آئے تو کس کی تقریر سمجھ میں آئے گی؟ سب سمجھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے تو توجیہ کر کے کہتے تھے نہیں سمجھا، پھر تقریر کرنے لگ دیتے۔ ایسا ہوا کہ کبھی کبھی 3 4 مرتبہ ان کو تقریر کرنی پڑی، تو اضافہ ہی ہوتا رہا علم میں۔ ایک دن ایسا واقعہ ہو رہا تھا کہ آپ کو ہم تنگ کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر تنگ کر رہے تھے، اتنے میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ وہ ہمارے میر قطبی کے استاد ہیں، طاہر غیابی ہیں، وہ ہمارے ہم سبق ہیں میر قطبی کے، اور عبدالعالم فاروقی آپ جانتے ہیں مولانا ارشد میاں کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں میر قطبی کے۔ تو حضرت آ گئے، نوجوان تھے اس وقت، بڑے خوبرو تھے، خوبصورت تھے، بڑے ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جی کیا بات ہے سورا بدماش، یہی تو ان کا تقیہ کلام جاگرت ہے نا بھائی، کیا بات ہے؟ میں پڑھا رہا ہوں تو آ گیا، حضرت ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ سے استفسار کے لیے آیا ہے، آپ بتائیے جو بعد کے محدث عصر بنے، صلاحیت تھی تب نہ بنے، تب نہ چمکے، بزرگ کی دعا تھی، ان کے شیخ کی دعا تھی، اللہ نے خوب نوازا تھا، تو کھڑے ہیں ادب کے ساتھ ان طلباء کے سامنے جو طلباء ان کے پاس جا کر کے ابھی مصر بھی پڑھیں گے، شرمندگی حائل نہیں ہوئی، استحیا حائل نہیں ہوا، ایک دم کھلے لفظ میں انہوں نے کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی،
بیٹھ جائے، بیٹھ گئے. تقدیر جس موضوع پہ ان کو سمجھ رہا تھا وہ تقدیر کر دوں ان کو تو صدر سم سے بات کا انتقال کر. بہترین تقدیر کا ہم سمجھنے کے تو حل نہیں تھے اس وقت، اس میں آ کے تو تھے نہیں طالب علم. ہم خاموش رہے، حضرت تقریر کرتے گئے. سمجھا؟ یہ حضرت کو سمجھ گئے. الحمدللہ چلے تبنا بڑے ہوئے. اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنانے سے تو بڑا نہیں ہونا نصیب ہوگا. اس لیے اگر محبوب فی العلم، کمال فی العمل والاخلاق ان کو بننا ہے تو اللہ سے تو کرتے ہیں، دعا کرنی ہے، اس کے لیے التجا کرنی ہے، لیکن عملی طور پر تو کام ہی کرنے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے. اپنے سے جو علم میں بڑے ہیں، ہمارے عمر سے چھوٹی عمر کے ہیں لیکن ہم سے علم میں بڑے ہیں، ان سے رجوع کرنے میں ہم کو حیا نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرے کا تعاون کرنا. کبھی کبھی یہ مرض دیکھا گیا ہے، خاص طور پر درس نظامی کے مدرسوں میں. اگر کسی استاد سے کسی دوسرے استاد نے کوئی بات پوچھ لی، وہ جا کر اپنی درسگاہ میں اعلان کرتے کہ دیکھو فلانا اور ہم سے بڑے تھوڑی ہے، ہم نے ان کو سمجھایا تب وہ تم کو پڑھا پائے. نعوذ باللہ من ذالک کی شیطانی حرکت ہے نہیں ہے. شیطان دل کو گھیر لیتا ہے جب انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. کیونکہ توصیف کرنی چاہیے، اللہ کے یہاں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا عالم ہو کر کے مجھ سے اتنی ذرا سی بات پوچھ لی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے توفیق دی، میں نے ان کو سمجھا دیا. اور زیادہ اللہ کے یہاں نیاز بندی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آدمی استقبال سے کام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ہیچ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ضد نہیں کرنا چاہیے. جس نے کسی کی آیت جوئی کی ناحق طور پر، اس کو خود اس آیت کا شکار ہونا پڑے گا. اس حدیث کا مفہوم ہے. اس لیے آیت جوئی نہیں ہے بلکہ ہمت افزائی کرنی چاہیے، ہر طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے. کیا خامی ان کے اندر پائی جائے جس سے طلبہ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں، حالانکہ علم کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے. کون سا ڈھنگ ایسا ہے کہ ان کو تھوڑا سا اگر واضح کر دیا جائے تو وہ کامیاب استاد بن سکتے ہیں، کامیاب معلم بن سکتے ہیں. اس بارے میں تعاون کرنا چاہیے ہم کو. انشاءاللہ ہم کریں گے تو دیکھیے گا ماحول کتنا اچھا سے اچھا بن جائے گا، علمی ماحول بن جائے گا. تمام طلباء رجوع کریں گے ایسے ادارے. دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کی باہم ہم آہنگی ہونی چاہیے. ایک دل ایک جان ہونا چاہیے. عالم مختلف ہوں گے لیکن رخ ہمارا سب ایک ہونا چاہیے. اگر ہم آپسی اختلاف کے شکار ہو جائیں گے، اور آپسی اختلاف کی بنیاد شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اگر ہم اتفاق سے کام کریں گے، کام میں برکت ہوگی، علم میں برکت ہوگی، اور طالب علم کے اندر علم کے منتقل ہونے میں بھی راستہ نکلے گا، واضح ہو جائے گا. انتظامیہ کے ساتھ ہیئت تعلیم کا تفریقہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مولانا سلمان منصور پوری دامت برکات کی ایک تقریر مجھے یاد ہے جو 12 صاحب کی مسجد میں انہوں نے کی تھی. بڑا اچھا لگا تھا. ایسے تو باکمال انسان ہے، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے باپ کے نواسے ہیں، بڑے نانا کے نواسے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تعلیمات سے جڑے ہوئے جو اساتذہ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کھیل کا میدان یہ ہے. وہ اہتمام میں دخل اندازی نہ کرنے جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معتمین صاحب اور ان کے جو معاونین ہیں جو حیات اہتمام سے جڑے ہوئے ہیں ان کا فریضہ الگ ہے اور ہماری معلمین کا فریضہ الگ ہے. اگر ہم بارڈر کراس کریں گے، تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. اللہ ہر قانون تیار کر کے فرماتے ہیں ہماری حد ہے، بارڈر ہے، کراس بارڈر نہ کرو، جو کرے گا فاؤل ہو جائے گا. کبڈی کھیلنے والا اگر لائن کراس کر گیا، کتنا ہی اچھا کھلاڑی ہے، وہ فاؤل ہو جائے گا نہیں. رونالڈو کو ریڈ کارڈ دیکھنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ زین الدین زیدان آؤٹ ہو گئے نا فائنل ورلڈ کپ کھیلنے میں. کتنے بڑے کھلاڑی ہیں، بارڈر کراس نہیں کرتے.
ارے کپڑا الگ ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اپنے حد سے تجاوز نہیں کریں. ہمارا دائرہ کار الگ ہے، ان کا دائرہ کار الگ ہے. وہ ہم شبانہ روز ادارے کی ترقی، گناگوں ترقی کے لیے، مادی ترقی، روحانی ترقی کے لیے سوچتے ہیں. بھکاری بن کر در در ٹھوکرے کھاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ انسان ہے، فرشتے تو ہے نہیں. غلطی تو ہر انسان کی ہوتی ہے، کیا ہم سے نہیں ہوتی؟ ہم مواخذہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کریں گے بارگاہ الہی میں، اللہ ہمارے محترم صاحب کے اندر راست گوئی دے دے اور راست بازی دے دے، صحت و عافیت دے دے اور اخلاص للہیت کے ساتھ کام کو خوب سے خوب تر بنانے کی توفیق عطا فرما. تو دعا کرنی چاہیے. ہم تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنقید تو تنقید تک آ جاتی ہے. اگر تنقید آ گئی ہے، اس سے بڑھ کر ظلم کچھ ہو سکتا ہے؟ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، کیا نام ہے؟ سجاد نعمانی صاحب. سجاد نعمانی جو ان کے بڑے ہیں، حفیظ عبدالحفیظ عتیق سنبھل جو چلا رہے ہیں الفرقان. عتیق سنبھلی تنقید اور بالائے تنقید یا کس عنوان سے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کو میں نے پڑھا. تنقید اچھی چیز ہے، لیکن اگر تعمیری ہو، اگر تنقید تنقید کے لیے ہو، اس سے بڑھ کر جرم کچھ نہیں ہے. ہر ناقد سمجھتا ہے میں اس کو ان سے زیادہ جانتا ہوں. جی بولیے. ہر تنقید کرنے والا اپنے زعم میں، اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ جس کی تنقید کر رہا ہوں ان سے زیادہ جانتا ہوں، تب تو میں تنقید کر رہا ہوں. نقد ادب عربی کی کتاب اپنے پڑھی ہوگی، النقد العربی ابن قدامہ کی، تو پڑھاتے وقت مدرسہ عالیہ میں وہ درس میں شامل تھا. تو اس میں تو اچھی اچھی بات ہے. امراء القیس کی تنقید کر رہا ہے، ماں باپ کا ایک ادیب، تو ہوتا ہے ایسا. تو تنقید اگر تنقید تک پہنچ گئی ہے، اس سے بڑھ کر خطا اور کچھ نہیں ہے، جرم اور کچھ نہیں ہے. اور عموماً شیطان یہاں پر غلط ہے کہ تنقید نہیں، ان کے تنقید نہیں، ان کی تنقید کرو، ان کو بیچ کرو، ان کو دباؤ، ان کی عزت گراؤ. یہ شیطانی حرکت دل میں آ جاتی ہے اپنی نادانی میں، لا علمی میں، بے خبری میں. اس لیے ہر ایک اپنے دائرے میں کام کرے. طلبا اگر اساتذہ کی تنقید کرنے لگے کچھ سیکھ پائے گا؟ ان کا حق پہنچتا ہے، وہ جانتا ہے کتنا ہے. اس لیے ہر ایک اپنے دائرے کار کو متعین کر لیں اور اسی راہ میں چلے، انشاءاللہ ٹکراؤ نہیں ہوگا. آپ تو دیکھتے ہیں نا، یہ جو چار راستے بنے ہوئے ہیں نا، اس کو بنگلہ میں سوتن چتربھج کہتے ہیں نا. اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں تیار ہو، جانے کے دو راستے، آنے کے دو راستے. ہر میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، سفید لکیر کھینچی ہوئی ہے. ہر ٹرک والا، ہر بس والا، ہر پرائیویٹ کار والا اپنی اپنی لکیر کے اندر چلنے لگتا ہے. اگر کراس کرے گا بھی تو اجازت لے کر، ہارن دیتا ہے نہیں دیتا ہے، آگے والے کو متنبع کر دیتا ہے کہ حضور میری رفتار تیز ہے، آپ کی رفتار سست ہے، میں اس رفتار سے اس لائن سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دی جائے. کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے ہم کو پرمیشن دی نہیں کہ ہم کسی کی لکیر میں پھل جائیں، کسی کے دائرے میں پھل جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے اگر چلیں گے تو ہم آہنگی ہوگی، اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن منوانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں یہی صحیح ہے، وہ غلط ہے، یا اور زیادہ حماقت ہے. ماننے کی صفت ہمارے اندر ہو، منوانے کی صفت نہ ہو، انشاءاللہ صحیح ہوگا. آپ کی ثوابت میں ایک بات آ رہی ہے، ایک مشورہ آپ نے دیا ہے، تو اسی مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ثوابت آپ کی ثوابت پر عمل کرنا آسان کر دے گا تو جو بڑے ہیں ان کا دھیان بھی، ان کا دل بھی اسی طرف مائل ہو جائے گا. اور رائے زنی کے وقت میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پردے کے پیچھے رہیں، پردے کے سامنے نہ آ جائیں. کیا مطلب؟ ایک صاحب نے ایک مثال دی ہے
ایک بڑی عمارت ہے، آپ کی اتنی بڑی عمارت 6 منزلہ 4 منزلہ عمارت ہوتی ہے نا، آج کل تو ڈھانچہ بنتا ہے نا، کنکریٹ کا ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے بعد اینٹیں سجائی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو نیچے 25 انچ چوڑی بنیاد ہوتی تھی اینٹوں کی، جی اس کے بعد 20 انچ، اس کے بعد 15 انچ، اس کے بعد 10 انچ ہوتا تھا۔ تو جو اینٹ سب سے نیچے ہے اسی کے سینے میں تو 4 منزلہ عمارت کھڑی ہے، اس نے اپنا دل کا اظہار کیا ہے، وہ دبنا سیکھا ہے۔ دبنا ایک بڑی منزل بڑی عمارت قائم ہوئی، اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھنا چاہیے، پردے سے باہر نہیں ہلانا چاہیے۔ جتنا اپنے آپ کو دبائیے گا اللہ اتنا آپ کو اونچا کرے گا، مرتبہ بلند فرمائے گا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضرت محتمم صاحب اور ناظرین صاحب سے ہماری گزارش ہوگی، شیخ الحدیث صاحب بھی موجود ہیں، کہ اساتذہ کے علم کو اور فروغ دینے کے لیے آپ کے ادارے میں وہ آئے ہیں، ان کے علم کو اور زیادہ مزین اور آراستہ کرنے کے لیے، لہذا ان کے لیے مطالعے کا انتظام صحیح کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد مولانا وحید الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ بجائے کہ حقیقت ہے کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عرصہ تک کسی نے اہتمام کو نہیں سنبھالا، لیکن مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے بڑے بھائی حبیب الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 2-4 سال کے لیے محتمم ہوئے۔ ان کے زمانے میں طلباء کو کھلی چھوٹ تھی کہ وہ بھی دارالمطالعہ میں جا کر کے، لائبریری میں جا کر کے جو کتاب وہ پڑھ رہے ہیں ان کی شروحات کا مطالعہ کریں، اور جو اشکال ان کے ذہن میں آئے درسگاہ میں باادب استاد کے سامنے عرض کریں۔ ہر استاد چوکن نہ ہو جاتے، طالب علم تیار ہو کر آ رہا ہے، ایک شوشہ بھی نہیں چھوڑے گا، تو وہ بھی ان سے زیادہ تیاری کریں گے تو علم میں فروغ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علم کا شوق اس میں جو بڑھتا جائے گا ماحول علمی بن جائے گا۔ تو کوئی وقت مقرر ایسا ہو کہ تمام اساتذہ اپنے اپنے اوقات کے مطابق جو ان کی فرصت کے اوقات ہوتے ہیں وہ دارالمطالعہ میں جا کر، لائبریری میں جا کر کے مطالعہ کریں۔ صرف درسیات میں آپ منحصر ہو کر رہ جائیں گے تو مزید استفادہ نہیں ہوگا، نہ آپ استفادہ کرا سکیں گے۔ افادہ اور استفادہ کا دائرہ اگر محدود ہو گیا تو علم منجمد ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ربندر ناتھ ٹیگور کا ایک مقولہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ربندر ناتھ ٹیگور کا نام سنا ہے؟ ان کی سوانح حیات اور ان کے جو تصنیفات ہیں ان پہ ایک جگہ حکومت مغرب بنگال نے شائع کیا ہے، ایک جگہ کر کے مختلف جلدوں میں، ربندر رچناپلی کے نام سے۔ ربندر اتفاق سے میری نگاہ اسی جگہ پڑ گئی، بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا اتفاق کبھی کسی کتاب کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں سے مجھے کچھ دینا چاہا اسی جگہ میری نظر جا کر اٹک جاتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ درسیات میں اگر ہم اٹک کے رہ جائیں گے تو ہمارا علم کا جنازہ نکل جائے گا۔ فرماتے تھے، فرمایا انہوں نے کہ دیکھو ایک انسان کی زندگی کی بقا کے لیے جتنی جگہ کی ضرورت ہے بطور رہائش گاہ ہے، انسان کے جسم کا طول اگر 5.5 فٹ یا 6 فٹ ہے تو اگر 8 فٹ لمبا کوئی کمرہ ہو جائے گا کافی ہے۔ اس کے جسم کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 2 فٹ یا 2.5 فٹ، اتنا چوڑا اگر بن گیا۔ اونچائی کتنی ہے؟ عمق 1.5 فٹ ہے، یہ عمق گہرائی اتنا اتنے پیمائش کے کمرے کو بنا دیا جائے اور اس میں کسی آدمی کو ڈال دیا جائے تو وہ بچ تو رہے گا، بچا رہے گا، لیکن بسرعت اس کی صحت گرتی رہے گی۔ اس لیے انگریز جو کمرے بناتے تھے لمبے چوڑے کمرے بنتے تھے۔ آپ مدرسہ عالیہ میں جا کے دیکھیے کتنی اونچی اونچی کھڑکی ہے، کتنی چوڑی چوڑی کھڑکی ہے، دروازہ کتنا بڑا بڑا ہے، روشن دان کتنا ہے،
دل کے صحت اور تندرستی کے لیے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، تب آدمی صحت پر طور پر انسان جل سکے گا۔ حیات اللہ نے جتنی کی اتنی دن تک رہے گا، لیکن صحت مند ہو کر رہنے کے لیے لمبی چوڑی جگہ کی ضرورت ہے۔ تو علم بھی تو حیات کی معنی، علمی زندگی کے پناہ چاہتے ہیں تو کتابوں میں اٹکتے رہ جائیے۔ آج آپ نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا جو شرح کی کتاب ہے، 2-3 سال بعد جب اس میں آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہم ان کے مواد سے واقف ہو گئے، اس سے بڑی شرح تلاش کی۔ اسی طرح سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو منظور عالم، ہمارے ارباب کے علمی فیضان سے عرب ممالک محروم ہیں، کیونکہ ہمارے علوم اردو میں منحصر ہو کر رہ گئے ہیں، عربی میں منتقل نہیں ہوئے۔ تو دعوت الحق پرچہ نکلتا تھا، سماعی وہ نکالتے تھے، اس میں ایک مضمون ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث کا ایک مضمون اردو سے عربی کر دو، اور مجھے ایک مرتبہ دکھا دو، سب سے پہلے حضرت سے مراجعات کرو کہ علمی کوئی خامی اور کمی نہ رہ جائے۔ انہوں نے تقریر کی تھی کچھ اور انہوں نے سمجھا کچھ، نقل کر دیا اسی کو عربی میں، تو غلط ترجمانی ہو جائے گی۔ تو چنانچہ ابتداء المفترض خلف المتنفل ایک مضمون، میں پراگندہ خیال آدمی تھا، وہی مضمون سمجھ آ گیا، تو اس کو عربی میں منتقل کیا، ابتداء المفترض خلف المتنفل۔ حضرت سے مراجعت کرنے کے لیے ان سے وقت مانگا، حضرت نے دوپہر کا وقت دیا۔ حضرت شیخ فخر الدین احمد صاحب نور اللہ مرحبا، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے طلباء کو کہ اگر